فضل اوان آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام آپ کے مطابق میں آج پھر ہمارے مہمان اقبال حسین لکھویرہ صاحب ہیں۔ لکھویرہ صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جن میں انہوں نے انتہائی دلچسپ، ناقابل فراموش اور یادگار قسم کے واقعات سنائے ہیں۔ آج ہم اقبال حسین لکھویرہ صاحب سے پھر پوچھیں گے کہ آج ہمیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جی لکھویرہ صاحب۔ تو اوان صاحب، اب میں آپ کو بتاؤں گا مختصراً خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، جو بڑے سیاستدان بنے ہوئے ہیں اور آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو جیل میں ہاں، اب تو خیر ماشاءاللہ اپنی اصل جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتے تھے ابو دھابی کے ایک بینک میں آفیسر تھے۔ تو آفیسر تو بے شمار ہوتے ہیں بینکوں میں، آپ کو علم ہے، ایک برانچ میں کئی آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں بینک جس وقت کسی کو ترقی دے تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈپازٹ اپنے حوالے سے بینک میں رکھوائے، اور وہ فکس ہو تو اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو ان کو کہیں سے پتہ چلا، تو میرے جو تعلقات تھے حاجی عبدالرزاق صاحب سے بہت اچھے تھے۔ ARY گولڈ ان کی کمپنی ہے، اور بھی بہت سی کمپنیاں، ان کی ایکسچینج بھی ہے، اور اب تو خیر ان کا ٹیلی ویژن بھی ہے۔ تو جو حاجی عبدالرزاق صاحب تھے وہ بڑے خدا ترس آدمی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو خواجہ آصف صاحب تشریف لائے ابو دھابی سے، اور مجھے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کے حاجی عبدالرزاق صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ مہربانی کر کے ان سے کہیں کہ وہ کوئی اپنا ایک اکاؤنٹ میرے حوالے سے، میری معرفت سے میرے بینک میں کھلوا دیں تو میری پروموشن ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا خواجہ صاحب کوئی بات نہیں، اکٹھے ہم چلتے ہیں۔ میں خیر ان کے ساتھ چلا گیا، حاجی عبدالرزاق صاحب سے ملوایا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ صفدر کے صاحبزادے ہیں، اور خواجہ صفدر صاحب ایک بڑا نام تھے پالیٹکس میں، سیاست، پاکستان کی سیاست میں، اور اب میں نے کہا یہ ایک بینک میں آفیسر ہیں اور ان کی پروموشن ہو جائے گی اگر آپ مہربانی کر کے اپنا کوئی اکاؤنٹ ان کے حوالے سے، ان کی معرفت سے ان کے بینک میں کھلوا دیں۔ تو انہوں نے اپنے فائنانشیل ڈائریکٹر کو بلایا۔ ARY گولڈ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا بزنس تھا، ان سے حکومتیں بھی کرنسی جب بناتی تھیں تو ان سے سونا خرید کے وہ رکھا جاتا ہے، پھر کرنسی بنائی جاتی ہے، تو وہ ان سے حکومتیں بھی کرنسی لیتی تھیں۔ اور آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں، اب تک جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں حکومت پاکستان حاجی عبدالرزاق کی مقروض ہے، ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا وہ، اور انہوں نے کبھی تقاضا بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ کٹر پاکستانی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اب ان کے دوسرے بھائی اور ان کے بھتیجے وغیرہ جو ہیں وہ RY TV بھی چلا رہے ہیں اور دیگر کاروبار بھی کر رہے ہیں، گولڈ ان کا اصل بزنس ہے۔ تو میں اور خواجہ صاحب جب ان کے پاس پہنچے تو میں نے وہ درخواست کی حاجی صاحب سے، اور خواجہ صفدر کا ریفرنس دیا۔ خواجہ صفدر بھی دبئی آتے رہے، وہ حاجی صاحب ان سے بھی ملے ہوئے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے حاجی صاحب نے بلا چونچراں خواجہ آصف کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ جو ہے ان کے برانچ میں ان کے ریفرنس سے کھلوا دیا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ARY گولڈ کا اکاؤنٹ کھولا جائے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ چھوٹا اکاؤنٹ بھی ہو تو کروڑوں میں ہوتا ہے، اور کروڑوں درہمز میں، جو پاکستانی روپے اربوں میں بھی شاید پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ اکاؤنٹ کھلوا دیا، خواجہ صاحب کی پروموشن ہو گئی۔ خواجہ صاحب مٹھائی 2 کلو لے کے میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے کہا خواجہ صاحب میں نے اس نے 2 کلو مٹھائی کے لیے تو یہ کام نہیں کیا تھا، میں نے تو خواجہ صفدر کے نام کو عزت دی اور ان کی پذیرائی کی، اور میں اسی لیے آپ کو لے گیا تھا۔ تو خواجہ صاحب کی پروموشن ہو گئی اور وہ جناب کسی ایک برانچ میں مینیجر لگ گئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، جب یہ مینیجر لگ گئے تو اب پاکستان میں حکومت بنی نون لیگ کی، تو اس میں کیونکہ خواجہ صفدر صاحب ان کے والد صاحب تھے تو ان کی ایک مخصوص نشست تھی سیالکوٹ سے، وہ جیتا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں بینک چھوڑ کے تو وہ جا کے انہوں نے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب ایک دفعہ ایک دوست کا کام پڑا، یہ وزیر تھے، اب مجھے یاد نہیں کس چیز کے وزیر تھے، تو اس حوالے سے میں نے رات کو 9 ساڑھے 9 بجے انہیں ٹیلی فون کیا۔ تو میں نے کہا خواجہ صاحب یہ میں اقبال حسین لکھویرہ بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا وہ دبئی اور جو آپ کی پروموشن کا جو واقعہ ہے۔ کہا ہاں جی بتائیے۔ میں نے کہا جناب یہ ایک کام ہے چھوٹا سا، اگر یہ آپ کرا دیں تو بڑی مہربانی۔ تو خواجہ صاحب غصے میں آ گئے
اور غصے میں مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا؟ میں نے کہا جناب ابھی تو 9:30 بجے ہے، یہی تو وقت ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں نے سمجھا آپ فارغ ہوں گے، لیکن میں کردار بتا رہا ہوں، ان لوگوں کا کردار واضح کر رہا ہوں کہ یہ اپنے محسن کو یوں نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بس اپنا کام لینے کے لیے جو چاہے کروا لیں ان سے، یہ اپنا کام کرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن جب کسی کا کام ان سے پڑے تو یہ ان کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو اقامہ بنایا ہوا ہے، اب آپ کو یہ بتاتا چلوں مختصراً اختصار کے ساتھ، کوئی بھی شخص قانون کے مطابق جا کر دبئی میں یا UAE میں کسی بھی عمارت میں جا کے اپنا ایک لائسنس حاصل کرے، اس میں کچھ عہدے ہوتے ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر، جنرل مینیجر، مارکیٹنگ مینیجر، سیلز مینیجر، تو اس میں وہ عہدے بھی وہ دیتے ہیں کہ ان عہدوں پہ آدمی رکھیں آپ اور ان کے ویزے نکال لیں، تو وہ ویزے نکل آتے ہیں۔ تو اب آپ نے ایک لائسنس بنوایا کسی بھی نام سے اس کا نام رکھ دیا، میں مثال دے رہا ہوں پاکستان لمیٹڈ۔ اب پاکستان لمیٹڈ کا میں خود ہی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا اور میں نے اپنی تنخواہ 50,000 درہم رکھ لی، تو پوچھنے والا کوئی ہے نہیں وہاں، کیونکہ ٹیکس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ تنخواہوں پہ ٹیکس دینا پڑے۔ تو اس لیے یہ جھوٹے اقامے بنا کے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اقامے کے ساتھ ہی UAE کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلتا ہے، پھر یہ کسی اور نام سے یا کسی اور حوالے سے یہ اپنے جو ادھر ادھر کی خرد برد کی بھی کرپشن کی جو منی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، یہ وہاں اکاؤنٹ کھلاتے ہیں مختلف ملکوں میں، پھر یہ اس منی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان پالیٹیشنوں کا کردار ہے جو اپنے محسن کا کوئی کام ہو چھوٹا سا تو نہیں کریں گے، اور اگر ان کو جلب زر اور حصول زر کی کوئی کوشش ہے تو اس میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے، 1 منٹ میں خود کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا لیں گے اور اپنی تنخواہ مقرر کر لیں گے، اور پھر وہ رشوت کے پیسے اور ادھر ادھر سے جو لوٹ کسوٹ کے پیسے ہوں گے وہ کہیں کسی بینک میں کھول دیں گے۔ تو یہ ان کا کردار ہے۔ تو خدا کرے، اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ڈالے کہ یہ غریب عوام کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، جو ان کو توفیق نہیں ہے اور اب تک دیکھنے میں بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کرے یہ میری اس بات کا اثر لیں اور خدا کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ کریں۔ بہت شکریہ۔ لکھویرہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے کہنے پر تشریف لے آتے ہیں۔ آئندہ بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں اور یادگار باتیں جاری رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے مطابق پروگرام سے خدا حافظ کہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔